اب بات پھیلائی جا سکتی ہے اور بھی، لیکن میں اس طرف نہیں آتا. اب آتے ہیں امام الانبیاء کے سراپا کی طرف. بات بالوں سے شروع کرتے ہیں. کہہ سکتے ہیں حضور کے بال ہمارے بال ہم جیسے. کہتے ہیں کالے بال ہیں تو نور کہاں سے؟ کیا نور کالا بھی ہوتا ہے؟ اس حد تک بھی زبانیں لمبی ہو گئی. ظالمو تمہیں کیا خبر؟ قرآن نور ہے کہ نہیں ہے؟ نا قرآن نور ہے کہ نہیں؟ کسی کو شک ہے؟ قرآن خود کہتا ہے قرآن نور ہے. تو اگر نور ہونے کے باوجود قرآن کی سطریں کالی ہو سکتی ہیں تو نور ہو کر مصطفیٰ کی زلفیں بھی کالی ہو سکتی ہیں. اس کے نور ہونے کا انکار کبھی نہیں کیا جس کی سطریں کالی ہیں. اس کو تو کہتے ہیں یہ نور ہے. آقا کی زلفیں کالی ہو گئی تو نور ہونے میں فرق آ گیا. وہ زلفوں میں بھی ہم جیسے نہیں ہیں. کیسی زلفیں جو بکھرے تو قرآن بن جائے، سمٹے تو قرآن بن جائے. اور امام الانبیاء نے بال پکڑا تھا ہاتھ میں، علی المرتضیٰ فرماتے اپنا منہ مبارک پکڑا حضور نے، اور آقا نے فرمایا من ازا شارتم من شاری فالجنت علیہ حرام. فرمایا لوگوں سن لو، میری ذات تو الگ رہی، یہ بال میرے جسم سے الگ ہو چکا لیکن ہے میرا بال. جسم سے الگ ہو گیا. کہا جس نے اس بال کو بھی ایذا دی، یعنی اس کی توہین کی، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی. وہ بالوں میں بھی ہم جیسے نہیں ہیں. تو کیا کانوں میں ہم جیسے ہیں؟ کہتے ہیں حضور کے 2 کان ہمارے 2 کان وہ ہم جیسے. کانوں میں بھی ہم جیسے نہیں ہیں. امام الانبیاء تشریف فرما تھے. موت کا منظر جو کتاب ہے اس میں بھی، حالانکہ وہ دیوبندی نے لکھی ہے، عالم دیوبندیوں کا خواجہ محمد اسلام، اس نے حدیث نقل کی ہے، وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. سیاستہ میں بھی ہے. امام الانبیاء بیٹھے تھے کہ دھڑام کی آواز آئی. صحابہ بھی لرز اٹھے. آقا یہ آواز کہاں سے آئی؟ آقا نے فرمایا جانتے ہو کہاں کی آواز؟ آقا یہ تو غیب کی خبر ہے، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. حالانکہ حضور ان کے پاس بیٹھے تھے تو کہہ دیتے کہ آقا جس طرح ہمیں نہیں پتا آپ کو بھی پتا نہیں. آقا نے فرمایا سنو میرے غلاموں، اللہ نے آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا تھا. آج وہ اس کی تہ میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز تھی. وہ پتھر آج اس کی تہ میں پہنچا. جس طرح پانی پر کوئی چیز گرے تو آواز آتی ہے، فرمایا وہ پتھر آج جہنم کی تہ میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے. کتنا عرصہ پہلے اللہ نے پھینکا تھا؟ 70 سال پہلے. یہ سیاستہ کی حدیث ہے، دیوبندی علماء نے بھی نقل کیا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک پتھر اگر یہاں سے نیچے پھینک دیا جائے اور نیچے صرف خلا ہو، زمین نہ ہو، 1 منٹ میں کتنا سفر طے کرے گا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کتنا تیزی سے نیچے جائے گا. پھر 1 گھنٹے میں کتنا طے کرے گا، پھر 1 دن میں کتنا طے کر جائے گا، پھر 1 ہفتے میں کتنا طے کر جائے گا، پھر 1 مہینے میں کتنا طے کر جائے گا، پھر 1 سال میں کتنا سفر طے کرے، اور پھر 70 سال میں کتنا کر جائے گا. وہ سفر جو اس پتھر نے طے کیا اور اتنے دور جا گرا، آقا نے ابھی متوجہ نہیں تھے پتھر کی طرف، باتیں تو بلال سے ہو رہی تھی. ابھی تو توجہ صحابہ کی طرف تھی، تو تاجدار کائنات نے اس پتھر کی آواز سن لی. فرمایا نادان، تو پاکستان میں رہ کے سمجھتا ہے کہ میں مدینے میں تیرا درود نہیں سنتا؟ کہا وہ پتھر کا سفر ناپ، یہ تیری زمین 1000 بار ناپی جائے اتنا سفر نہیں بنتا جتنا اس پتھر نے طے کیا تھا. فرمایا نادان، میرے علم پہ سماعت پہ اعتراض نہ کر، اگر یہ تیری زمین 1000 گنا اور بھی بڑھ جائے تب بھی محمد تیرا درود سنتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر.
وہ کانوں میں بھی ہم جیسے نہیں ہے. پیغمبروں کی جو قوت شامہ ہے، قوت لامسہ ہے، قوت سامعہ ہے، حواس خمسہ جنہیں 5 گیٹس آف نالج کہا جاتا ہے، وہ ان 5 حواس میں بھی ہم جیسے نہیں ہوتے. یہ قوت سماعت ہے، اتنے دور سے آواز سن لی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانوں میں بھی ہم جیسے. اللہ اکبر. اب کوئی کہہ سکتا ہے آنکھیں 2 ہیں، ہماری بھی 2 ہیں، ہم جیسے. بخاری شریف اٹھائیں. ایک بندہ آیا پیچھے سے، مسجد بھری تھی، نماز ہو رہی تھی، اس نے رکوع اور سجود میں جلدی کی. امام الانبیاء جب نماز سے فارغ ہوئے، رخ کیا حضور نے صحابہ کی طرف، فرمایا اترون قبلتی ہا ہونا. کیا باتیں تھی؟ فرمایا میرے صحابیوں، کیا تم سمجھتے ہو میرا منہ صرف قبلے کی طرف ہوتا؟ پچھلی صف میں صحابی آیا اور رکوع اور سجدے میں جلدی کر بیٹھا. فرمایا اترون قبلتی ہا ہونا، کیا سمجھتے ہو میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو تمہاری خبر نہیں ہوتی؟ فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم لوگو، نہ تمہارا خشوع چھپا ہے نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہے. اور انی لاراکم من وراء ظہری. فرمایا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، میرا چہرہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے مگر جس طرف آگے تکتا ہوں ویسے ہی پیچھے تک لیتا ہوں. جیسے آگے تکتا ہوں ویسے پیچھے تک لیتا ہوں. کیا ہم بھی پیچھے تکتے ہیں آنکھوں کے ساتھ؟ آنکھوں میں بھی ہم جیسے. اور یہ تو امام الانبیاء ہیں، مسجد نبوی بھری ہے. عثمان غنی کا دور، منبر پہ کھڑے ہیں. ایک بندہ آیا بازار سے گزرا تھا، اس کی کوئی غلط نظر اٹھ گئی تھی، کسی پہ غلط نظر اٹھ گئی. پچھلی صف میں آ کے باہر بیٹھا. عثمان غنی منبر نبوت پہ خطبہ ہو رہا ہے، بات بدل دی. اچانک فرمایا وما لکم یا اصحاب رسول اللہ انی لارا علی وجوہکم آثار الزنا. کتنی پردہ پوشی کی، نام نہیں لیا، عام بات. فرمایا اصحاب پیغمبر میں تمہاری کیا حالت تکتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں بدکاری اور زنا کا اثر تکتا ہوں. جن آنکھوں نے چہرے مصطفیٰ دیکھا ہے ان میں یہ بات آ گئی. اب اس سے بیٹھا نہیں گیا، کھڑا ہو گیا مجمع میں. حیران تھا کہ بات بازار کی، عثمان مسجد میں خبر دے رہا ہے. حیران ہو کے کہنے لگا اب وحین بعد رسول اللہ یا عثمان. او عثمان، کیا مصطفیٰ کے بعد بھی تم پہ وحی آ رہی ہے کہ بات بازار کی تھی اور تو مسجد میں خبر دے رہا ہے؟ سنو عثمان غنی نے جو جواب دیا، سونے سے لکھنے کے قابل. فرمایا مجھ پر وحی تو نہیں آئی، ولیکن صاحب تو صاحب الوحی، لیکن جس پہ آئی میں چند دن اس کے قدموں میں بیٹھا رہا.